یہودیوں کے ہاتھوں آئے گا، اور یہودیوں میں ایک شخص پیدا ہوگا، کھڑا ہوگا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، المسیح الدجال۔ دجال کہتے ہیں فریبی کو، دجل فریب کو کہتے ہیں، جو فریب سے اپنے آپ کو مسیح کہلوائے گا کہ میں مسیح ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ روایت موجود تھی کہ ہمارا ایک سیویئر آئے گا، ہمارا ایک نجات دہندہ آئے گا جو ہمیں پھر دنیا کے اندر غلبہ دلوائے گا، اور ہماری جو پرومسڈ لینڈ ہے وہ پوری کی پوری ہمیں دلوا دے گا۔ وہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ انہوں نے بنا رکھا ہے، یہ ان کی پرومسڈ لینڈ ہے، خوابوں کی سرزمین ہے۔ اچھا، وہ تو حضرت مسیح آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو آ گئے، انہوں نے مانا نہیں۔ جب مانا نہیں، انہیں تو مرتد قرار دیا، جادوگر قرار دیا، بازیگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے تو سولی پر چڑھائی دیا۔ وہ تو اللہ نے جو کیا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب وہ جگہ تو خالی ہے، تو آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی ویکینسی ہے موجود، پوزیشن از ویکنٹ، ابھی وہ منتظر ہیں ایک مسیحا کے کہ ہمارا اصل مسیح آنے والا ہے۔ وہ ان کا کوئی لیڈر کھڑا ہوگا جو اس دعوے کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ اب میں اس مہم کو شروع کرتا ہوں کہ جس سے وہ جو گریٹر اسرائیل ہے، پوری عظیم تر اسرائیل وجود میں لاؤں گا۔ دیر کیا لگتی ہے، کوئی وزیر اعظم جو بھی ہو اسرائیل کا کھڑا ہو جائے ڈٹ کر کہ ٹھیک ہے وی ڈکلیئر وار، اور ہم تو یہ علاقے اب لے کر رہیں گے۔ جس کو کہ اس نے بھی کہا ہے، یہ جو اس وقت ہے ریبین جو ہے، اس کے بارے میں خیال یہ ہوا تھا کہ جب یہ وزیر اعظم بنا اسرائیل کا کہ یہ بڑا ماڈریٹ ہے، بہت ایسا ہے ویسا ہے، اور اس نے وہ امریکن سے اپنا وہ 10 بلین کا جو لون لینا چاہتے تھے اس کو اوکے کرانے کے لیے کچھ دنوں کے لیے نئی سیٹلمنٹس کی تعمیر کا کام بھی سسپینڈ کر دیا، تو بڑی امیدیں ہو گئیں چلو جی ایک پروسیس آف جو پیس ٹاکس شروع ہو جائیں اور یہ ہو جائے۔ لیکن سب ثابت ہو چکا ہے، اسی زمانے میں وہ گیا اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر میں، اور جا کر وہاں پہ اپنے فوجی آفیسرز کی وہ جو اب لوگوں میں تشویش ہو گئی ہوگی کہ ہم کس خواب کو دیکھ رہے ہیں اور یہ شخص کدھر چلنے لگ گیا ہے، تو جا کر کہا اور رپورٹ ہوئی ہے خبر۔ اس نے کہا یہ نہ سمجھو کہ گریٹر اسرائیل کو میں نے چھوڑ دیا، اس کا نقشہ تو میرے دل پر کندہ ہے، اور میں منتظر ہوں وہ وقت آئے کہ ہم وہ گریٹر اسرائیل قائم کریں۔ کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا، اس کے لیے وہ ڈکلیئر کر دے گا، کوئی شکلیں اور کوئی سچویشن ہو سکتی ہے۔ اور اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ بابری مسجد کی شہادت کے بارے میں یہ صحیح بات کہی جا رہی ہے کہ یہ در حقیقت ایک فیلر ہے، ہنود اور یہود کے جو گٹھ جوڑ ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو وہاں کا ہندو فنڈامنٹلسٹ ہے ہندوستان کا، باقاعدہ وفد گئے اسپین یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسپین میں مسلمانوں کو جو ایکسٹرمینیٹ کیا تھا کس طریقے سے کیا تھا۔ باقاعدہ یہ تو ریسرچ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اور بہت ہی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان تو باقاعدہ اس کا بھی جائزہ لیا ہوا ہے۔ پھر اسرائیل کے ساتھ جو ہم کے کانٹیکٹ ہو رہے ہیں، اور ابھی جو اسرائیل کا وزیر اعظم وہاں پہ آنے والا تھا، وہ وزیر خارجہ غالباً کسی وجہ سے ابھی جو صورت ہو گئی ہے اس کو ملتوی کیا ہے، تو یہ در حقیقت یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جان ہے تو کتنی، یہ فیلرز پھینکے جایا کرتے ہیں، اندازہ ہو جائے کتنا ریئیکشن ہے۔ وہ ریئیکشن جتنا کچھ تھا ہو لیا، اور ہمارا ریئیکشن ہونا کیا ہے؟ اس سے پہلے جب مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو بھی بے حرمتی ہوئی اور جب یروشلم گیا ہے، کتنا کوئی رونا پیٹنا ایک دفعہ تو پورے عالم اسلام میں ہو گیا تھا، اب کہاں ہے وہ رونا پیٹنا؟ اب تو ریکنسائل کیے بیٹھے، اب تو وہی عرب ممالک ایک ٹیبل پر جا کر میڈرڈ میں تو بیٹھ آئے نا آخر اسرائیل کے ساتھ، اور اب مسلسل گفتگو واشنگٹن میں جو ہے پہلا راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ، کبھی تو اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا گوارا نہیں تھا، اس کو ریکگنائز کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اب اس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں حالات، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، کوئی فیری ٹیلز ہوں، یہ کوئی پریوں کی کہانیاں ہوں جو آنے والی ہیں کیسے ہم مان لیں۔ یہ صحیح عقیدہ اسلامی ہے، از روئے احادیث حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور وہی حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور یہودیوں کا آخری قلع قمع انہی کے ہاتھوں ہوگا، اور یہ در حقیقت قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں اس کے عین مطابق ہے۔ جس قوم کی طرح کوئی رسول بھیج دیا جاتا تھا، وہ قوم جب رد کر دیتی تھی رسول کی دعوت کو، اتمام حجت کر دیا رسول نے، 950 برس تک دعوت دی، قوم نے رد کر دیا۔ یا حضرت ہود نے کتنے عرصے دعوت دی اس کی وضاحت نہیں ہے، طویل عرصے تک دی، قوم نے رد کر دیا۔ حضرت صالح نے کتنے عرصے دعوت دی، قوم نے رد کر دیا۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا، پھر اس کا نام و نشان نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی جاتی تھی اس ظالم قوم کی۔ لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے صرف مسکن نظر آتے تھے، وہ رہنے والے نظر نہیں آتے تھے۔ چلے جائیے قرطبہ میں دیکھ لیجئے، اور غرناطہ میں جا کر محل دیکھ لیجئے الحمرا، لیکن جو لوگ یہاں کبھی آباد تھے ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ تو اب جو آثار قدیمہ ہیں، سیریں کر لیجئے جا کر، مسجد قرطبہ بھی ہے، سیر کر لیجئے۔ وہ تو اقبال کو تو خیر کوئی اجازت بھی مل گئی تھی نماز پڑھنے کی خاص کوئی، ورنہ وہاں پر تو اس کا بھی امکان نہیں ہے۔ اس کے ہارٹ میں جو ہے وہ چیپل موجود ہے، چرچ موجود ہے۔ بہرحال یہ سارے جو معاملات ہیں جان لیجئے اچھی طریقے سے کہ یہ واقعات جن کی خبریں دی گئی ہیں یہ بالکل اس کے مطابق حالات کا جو ہے نقشہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی یہودی لیڈر کھڑا ہوگا اور وہ مسیح کا دعویٰ کرے گا، میں ہوں مسیح،
چاہے وہ خود بھی جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور جانتا ہوگا کہ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ کہ تمام اس یہودیوں کو جمع کرنے کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دعویٰ کرے. اس لیے کہ اب بھی موجود ہے جو لوگ جانتے ہیں یہودیوں کو، یہودی اب بھی سپلٹ ہیں. ان میں جو زیادہ مذہبی طبقہ ہے وہ زائنسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ان سے اختلاف کرتا ہے. زائنزم کی اپنی ایک تحریک تھی، وہ یوں سمجھیے کہ ایک ریشسٹ نیشنلسٹ موومنٹ ہے، وہ ایک نسلی قومیت کے اوپر چلنے والی جو ہے وہ ایک قوم پرستانہ حکم جو ہے تحریک ہے. جو مذہبی طبقہ ہے، جو یہودی داڑیاں رکھتے ہیں اور جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور کالی ٹوپیاں پہنتے ہیں اور لمبی شیروانیوں ٹائپ جو ہے ان کے لانگ کوٹس ہوتے ہیں، اور یہ وہاں مینہٹن میں بڑے نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے اور بہت سرمایہ دار ہیں، اسی لیے نیو یارک کو جیو یارک کہا جاتا ہے. وہ یہودی جو ہے وہ ان میں بڑا طبقہ بھی موجود ہے کہ جو اس زائنزم کو اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا. تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ضرورت ہوگی کہ کوئی مذہبی اپیل آئے. منتظر تو وہ بھی ہے مسیح کے، اب آنا تو نہیں ہے، وہ مسیح جو آئے گا وہ تو آئے گا ان کی ہلاکت کے لیے. اس سے پہلے کوئی کھڑا ہوگا اور اس کو پھر یہ مذہبی یہودی بھی مان لیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی پوری دنیا کا یہودی ہے وہ اس ایک علاقے میں آ جائے گا اور وہ اپنے اس گریٹر اسرائیل کے لیے پھر جو وہاں پر جنگ کی بھٹی دہکے گی. یہ کتاب الملاحم، اکثر جو حدیث کی کتابیں ان کے آخر میں آ کے کتاب الملاحم کا باب ہے علیحدہ علیحدہ، جس میں کہ اس دور کی خبروں کا جو ہے حضور نے پوری پیشین گوئیاں کی ہیں کہ یہ کچھ ہونا ہے. جہاں تک المسیح الدجال کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو الفاظ یہ ہیں کہ کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا کہ جس نے مسیح الدجال کی فتنے سے خود پناہ طلب نہ کی ہو اللہ کی. خود حضور کی جو دعائیں ہیں معصورہ اس میں ہے وہ اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں فتنۃ مسیح الدجال سے. وہ فتنہ اب سر پر آیا ہوا ہے. یہ چند سالوں کی بات ہے اور اکثر و بیشتر کچھ اور حوالوں سے بھی، وہ نوسٹروڈیمس کے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے ہو، پیشین گوئیاں وغیرہ. دنیا میں اس وقت پوری اس فضا کے اندر جو مذہبی فضا ہے یورپ کی، وہ بھی بہت پریگننٹ ہے اس حوالے سے کہ یہ پیشین گوئیاں اور اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی آمد. چنانچہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ آپ کو امریکہ میں بمپرز کے اوپر سٹیکرز ملتے ہیں، مسیح از کمنگ، جیزس از کمنگ. یہ عیسائیوں کا ہے، وہ بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کی آمد کے، ہم بھی منتظر ہیں حضرت مسیح کی آمد کے. وہی مانا کہ حضرت مسیح نازل ہوں گے، حضور نے خبر دی ہے، اور آ کر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اب نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ اپنی امت جو ہے یہود جنہوں نے کہ ان کو انکار کر دیا تھا قبول کرنے سے، ان کو سزا دینے آئیں گے. انہی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے آئیں گے، جیسے کہ حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہی نہیں ان کا بیٹا بھی غرق کیا گیا نگاہوں کے سامنے، جس طرح کہ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم جو ہے وہ برباد کی گئی. اسی طریقے سے اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیج دیا، اس قوم نے اگر رد کر دیا دعوت کو، اس قوم کو اسی رسول کے سامنے ہلاک کیا گیا، تاکہ نظر آ جائے کہ یہ تمہارے جو مجرم ہیں یہ کیفر کردار کو پہنچ گئے. یہ ہے معاملہ کہ جو یہودیوں کے ساتھ بعد میں پیش آنا ہے. اس کے بعد تو پھر وہ اسلام کے غلبے کا دور آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں پر شدید ترین عذاب کا دور آ رہا ہے. اور یہ خبریں جو ہیں یہ بھی احادیث میں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ موجودہ حالات اور امیڈیٹ فیوچر بہت ڈارک ہے، بہت گلومی ہے مسلمانوں کے لیے. البتہ مسلمانوں میں اور مسلمانوں میں ایک فرق ہے، یہ اس کو نوٹ. یہ میں ساری باتیں جو کہہ رہا ہوں محکمات قرآنی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. میرا تو بہرحال جو بھی اب زندگی گزری ہے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، اسی پر سوچ بچار ہے. گفتگو میری ہے تو قرآن کے حوالے سے الحمدللہ، دعوت ہے تو قرآن کی ہے. تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن اب ہر چیز کے لیے تفاصیل سے اور تفصیل کے ساتھ دلائل بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. مختلف مواقع پر میں اس کے لیے دلائل دیتا رہا ہوں. لیکن نوٹ کر لیجئے، میں نے اسی مسجد میں ایک دفعہ ہیومن جیوگرافی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ جو تاریخ انسانی ایک جغرافیہ بھی ہے. تقریباً 600 کروڑ دنیا میں اس وقت حضرت آدم کی نسل آباد ہے. ان میں سے 1/5 ایک ارب سے زائد ہے، 120 کروڑ کے لگ بھگ ہیں مسلمان. ان سے دگنے ہیں عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیوا. باقی جو ہے وہ پھر بقیہ ہیں، ہندو ہیں، بدھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے ہمارا اس وقت ہیومن جیوگرافی کا ایک معاملہ. یہ جو 120 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے 2 حصے کر لیجئے. 20 کروڑ کے لگ بھگ ہیں عرب. اور عرب سے مراد ہے جن کی اس وقت مادری زبان عربی ہے، جو عربی بولتے ہیں، عربی سمجھتے ہیں، عربی ان کی زبان. نسلاً سب کے سب عرب نہیں ہیں. ان میں بربر بھی ہیں، شمالی افریقہ کے بربر ہیں نسلی طور پر. لیکن یہ کہ جب مسلمان وہاں غالب آ گئے، ان کی زبان ہی ختم ہو گئی، تہذیب بھی ختم ہو گئی، وہ بالکل پورے عربائزڈ ہو گئے. یہاں تک کہ سوڈانی پورے عربائزڈ ہیں، ان کی عربی زبان ہے، عربی بولتے ہیں. تو یہ سب کے سب جو اس وقت میں عرب جو کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت عرب جو کہ عربی بولنے والے عرب ہیں. اور دوسرے جو ہے نان عرب وہ تقریباً 100 کروڑ ہیں. اور اس میں بھی نوٹ کر لیجئے ان میں سے لگ بھگ 40 کروڑ سب کانٹیننٹ میں آباد ہے. سب کانٹیننٹ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش. 40 کروڑ کتنی بڑی تعداد ہے امت مسلمہ کا. 1/3 اگر ٹوٹل 120 کروڑ ہے
تو ٹوٹل کا 1/3 جو ہے وہ ان 3 ملکوں کے اندر ہے جو کبھی ایک ہندوستان ہوتا تھا. اس لیے میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں بر عظیم پاک و ہند, اس میں 40 کروڑ کے قریب مسلمان. بہرحال اس میں جو تقسیم ہے ازروع قرآن وہ 2 کی ہے, امیین اور آخرین. یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں سورہ جمعہ میں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, ایک امیین ہیں جن میں سے خود حضور تھے عرب, آپ کی زبان عربی, اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا. نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں تو مخاطب نہیں ہوں, میری زبان تو عربی نہیں ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ میں کون مخاطب ہے؟ وہ جن کی زبان عربی ہے. ان لوگوں کو اللہ نے رتبہ زیادہ دیا, فضیلت دی. اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ حضور انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, انہی میں سے. پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام نازل کیا. فضیلت بھی بڑی ہوئی, لیکن فضیلت جہاں بڑی ہوتی ہے ذمہ داری بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے, اور زیادہ بڑی ذمہ داری والا آدمی کوتاہی کرتا تو سزا بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے. تینوں چیزیں جو ہے لازم و ملزوم ہیں. جن کے درجے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. درجہ سوا ہے, بلند ہے, ذمہ داری بھی زیادہ ہے, کوتاہی ہوگی تو سزا کی بھی زیادہ مستحق ہو گئے. اس کا مصداق ہے عالم عرب, خاص طور پر وہ جو اصل عرب ہے پرانے, لیکن طبعاً چاہے وہ غیر عرب تھے لیکن عربی زبان اب ان کی مادری زبان ہو چکی ہے, وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. ان پر اصل سزا کا دور ان پر آنا ہے. اور ایک عجیب بات ہے, انہی پر اصلاً ایک سزا کا دور پہلے بھی آیا تھا, یہ سیکنڈ ٹائم ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے, وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. بنی اسرائیل کے لیے بھی ہم نے طے کر دیا تھا کہ 2 مرتبہ تم 2 سرکشی کرو گے اور ہمارے عذاب کے کوڑے تمہاری پیٹھ پر برسیں گے. یہی معاملہ بنی اسماعیل کا ہے. پہلا دور ان پر آیا تھا کب؟ آج سے 750 برس قبل. کروڑوں قتل کروائے تاتاریوں کے ہاتھوں. ان کی حکومت ختم. آخری خلیفہ بنی عباس اس کو نکال کر محل سے اور جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹ کر, اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سوموں تلے کچل دی. خاتمہ. اور پھر انہی تاتاریوں کو اسلام کی توفیق دے دی, اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس کے بعد کچھ عرصے رہا معاملہ ہسپانیہ میں عربوں کا, آج سے 500 برس قبل وہ بھی ختم ہو گیا. تو عربوں پر ایک دور تو وہ آ چکا, لیکن وہ دور ایکسٹرمینیشن کا نہیں تھا, وہ دور کاہے کا تھا؟ معزول کر دیے گئے. امت کی جو قیادت تھی وہ غیر عرب کو منتقل ہو گئی. ترک کون تھے؟ غیر عرب. ترکوں ہی کے اندر سے یہ 4 جو ہے یہ سٹاکس نکلے ہیں. ایک سٹاک ایک ہے, 4 اس میں سے آپ کہہ لیجئے یہ مختلف اس کی شاخیں ہیں. ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے, ترکان صفوی ایران میں آ گئے, ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں رہے بہت عرصے تک, اور پھر ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ تو گویا کہ جو وہ رومن امپائر تھی اس کا جانشین جو بنا ہے وہ در حقیقت اس کے بعد وہ تو آل عثمان کی حکومت ہے. ترکان عثمانی, یہ عثمان حضرت عثمان نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک تاتاری سردار ہے عثمان جن کی اولاد ہے جس کو آپ آٹومان ٹرکس کہتے ہیں. اور یہ پھر سلطنت جو ہے آٹومان, گریٹ آٹومان کنگڈم, جو کہ اب ختم ہوئی ہے اس صدی میں. پہلی یہ جو صدی ہے اس کی ابتدا میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کا خاتمہ ہوا ہے. اس کا بس صرف ایک سمجھیے کہ نشان ترکی کی شکل میں رہ گیا ہے, باقی وہ گریٹ امپائر جو تھی ختم ہوئی. اسی کے ریمیننٹس بوسنیا میں بیٹھے ہوئے جن کے اوپر اس وقت ظلم ہو رہا ہے. انہی کے جارجیا میں بیٹھے ہوئے. جارجینز تو ہیں بھی اصل میں ٹرک, نسلن ٹرک ہیں. بوسنینز جو ہے ٹرکس نہیں ہیں, لیکن یہ اسی زمانے میں اسلام لائے تھے جبکہ یہاں پر آل عثمان کی حکومت قائم ہوئی تھی, اور پورا مشرقی یورپ جو ہے وہ ترکان عثمانی کے زیر نگین تھا. بہرحال یہ ایک سزا کا دور جو ہے وہ تو آ چکا, دوسری سزا اور سختر سزا کا دور اب آ رہا ہے. اس کا آغاز گلف وار سے ہو چکا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دیا جا سکتا, خبریں موجود ہیں اس کے بعد یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے, اور 8 اقساط میں ہم ندائے خلافت میں وہ مضمون شائع کر چکے ہیں جس میں احادیث میں زیادہ تر سنن ابی داؤد کی روایات ہیں, بڑی تفصیل موجود ہے. اور یہ ہے مجھے بھی پسند نہیں, آپ کو بھی پسند نہیں, اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے زبان پر ہم نہیں لاتے, اسی وجہ سے لوگ جو ہے ناواقف ہیں. یہ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں. شام سارا, عراق سارا, مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا, شمالی حجاز کا علاقہ سارا, یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے, اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے گا.
لیکن یہ کہ مدینے کے دروازے، اب مدینے سے اوپر کتنا حجاز کا علاقہ ہے، عرب کا، سعودی عرب کا، ترکی کا بھی مشرقی علاقہ جو ہے، یہ سارا موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بڑی تلخ بھٹی آنے والی ہے۔ لیکن دوسری بات جو میں عرض کرتا رہا ہوں، اب اس کے حوالے سے آئیے اس روح عرضی پر، اچھا یہ بات بھی سامنے رکھ لیجئے، یہ کیوں ہے سزا؟ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی، سیدھی بات ہے۔ اللہ کو تو نہ ہم سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہمارے دشمنوں سے کوئی اس کی دوستی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی دوستی کہاں، کفار سے کہاں ہوگی؟ نبوکدنضر کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو پٹوایا تھا اگر، تو کیا نبوکدنضر سے دوستی تھی اللہ کی؟ اور کیا اسرائیلیوں سے اور یہودیوں سے کوئی دشمنی تھی؟ ان کو تو غرہ یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، ہمیں تو آگ بھی نہیں چھو سکتی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آئے گی بھی تو چند دن کے لیے چھوئے گی، ہمیں فوراً نکال لے گا اللہ، ہم تو اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، چہیتے ہیں، ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم سب محمد کی نسل سے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو صرف سادات جو بھی ہیں، سچے سادات ہیں یا بنے ہوئے سادات ہیں، وہی دعویٰ کر سکتے ہیں نا کہ وہ حضور کی نسل، اور وہ بھی نسل کیا ہے، حضور کی تو نہیں ہے، وہ تو حضرت علی کی نسل ہے، نسل بیٹی سے تو چلتی نہیں ہے، وہ تو بیٹے سے ہی چلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نسل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے چلائی نہیں، وہ تو حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہوا ہے، اور اس کی اپنی جگہ پر ایک حکمت ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ تو ہم تو نسل نہیں ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم میں تو نہیں ہوں اسی، لیکن وہ یہودی تو کہتے ہیں ہم ابراہیم کی نسل ہیں سب کے سب، تو انہیں تو یہ غرہ ہونا جو ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ وزن ہے ان کی بات میں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ ابراہیم جسے خلیل اللہ قرار دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، میرا خلیل ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جسے امام الناس قرار دے رہا ہے، انی جاعلک للناس اماما، جو ابو الانبیاء ہے، جس کی نسل میں سینکڑوں نبی آ گئے، اس کی جب ہم اس کی اولاد ہیں تو اللہ کے ہاں ہمارے ساتھ پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا۔ یہ ان کو غرہ تھا، یہی ہمیں۔ لیکن جان لیجئے جب انہیں پٹوایا، جب قرآن مجید نے کہا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، ایسا ہی تمہارا غرہ ہے، تم اللہ کے چہیتے ہو، تو اللہ تمہیں کیوں سزائیں دیتا رہا ہے؟ نبوکدنضر سے کیوں پٹوایا، رومن سے کیوں پٹوایا، اس صدی میں جرمنوں سے کیوں پٹوایا، لاکھوں کی تعداد کے اندر؟ معلوم ہوا کہ اللہ کا معاملہ جس قوم سے بھی ہے، کووننٹ ہے، وہ میثاق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، میثاق قرآن ہے ہمارا، ان کا میثاق تورات تھی، پکڑو اس کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اگر اس سے بے وفائی کرو گے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تم مجرم ہوگے اصل۔ باقی لوگوں کے پاس تو کتاب ہے نہیں، شریعت ہے نہیں، دین ہے نہیں، ان کو تو پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، تم تو ان کو کیا پہنچاتے، خود اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہو، لہذا ساری دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر ہے۔ یہ ہے وہ جرم جس کی بنا پر سزا ملے گی، سزا کے مستحق ہیں ہم، اور ہم میں سب سے بڑھ کر عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، جن کو صرف نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآن سمجھنے کے لیے، وہ تو از دل خیزت بر دل ریزت، براہ راست کمیونیکیشن قرآن سے ہو رہی ہے، وہ بے وفائی کریں تو ظاہر بات ہے مہا مجرم وہ ہے۔ لیکن پھر غیر عرب مسلمانوں میں اس وقت روح ارضی پر سب سے بڑی مجرم قوم 10 کروڑ مغربی پاکستانی ہے۔ یہ میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں اور بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک بنایا، کوئی ملک دوسرا دنیا میں اس وقت اسلام کے نام پر نہیں بنا۔ ہم وہ لوگ ہیں پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں جانیں مسلمانوں کی کلمہ گوؤں کی گئیں اور ہزاروں عصمتیں لوٹیں، اور نہ معلوم کتنی مسلمان لڑکیاں اور عورتیں جو ہے رہ گئیں پھر بھی ہمیشہ ہی سکھوں کے پاس، اور وہ آئی نہیں پاکستان اس اسلام کے نام پر۔ اور کیا کیا ہے ہم نے؟ 46 برس ہو گئے، اس کہاں اسلام ہوا؟ لہذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا عام آدمی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن جانتا نہیں، ٹھیک ہے، اپلی ہے کچھ نہ کچھ، اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے، لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم ہم۔